نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا خاص الخاص یہ وظیفہ ہے۔ مفتی صاحب بہت کم وظائف بتاتے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، وہ وظائف امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر ایک کی ضرورت ہے، اور میری بھی یہی کوشش ہے جو خاص الخاص وظائف ہیں وہ امت تک پہنچ جائیں، اپنے بہن بھائیوں تک پہنچ جائیں کہ وہ ان وظائف کو پڑھیں، زندگی کا معمول بنائیں، تاکہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، ان کی حاجتوں کو پوری فرمائے، ان کے مشکلات کو، رکاوٹوں کو، تمام کاموں کو اللہ رب العزت غیب سے بنا دے۔ کام بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پاک سے خوب مانگا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں، اللہ سے طلب کریں، اللہ سے مانگیں، رجوع کریں۔ اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ انسان ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں۔ اب یہ وظیفہ ہے، آپ اس کو جب کسی کام کے لیے جا رہے ہیں اس وقت پڑھیں۔ مثلا آپ جو نا کوئی اسپتال میں جا رہے ہیں، اسپتال کے گیٹ سے داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھ کے داخل ہو جائیں۔ آپ دیکھیں، معجزہ دیکھیں، کمالات دیکھیں، اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، ان کے دلوں کو نرم فرمائیں گے، آپ کے کام آسانی سے ہو جائیں گے، اتنا پیسہ بھی نہیں لگے گا، کوئی آپ کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک ایسا جامع یہ وظیفہ ہے۔ اسی طرح آپ آفس میں جا رہے ہیں، آفس میں روز جانا ہوتا ہے، آفس جانے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ کے آپ آفس کا جو گیٹ ہے، دروازہ ہے، اسی میں آپ داخل ہو جائیں۔ پھر آپ اس دن کے کمالات دیکھیں، برکتیں دیکھیں، آسانیاں دیکھیں اور سہولت دیکھیں۔ اسی طرح آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ جو نا داخل ہونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ کے جو نا ایئرپورٹ میں داخل ہو جائیں۔ اب وہاں دیکھیں کتنی آسانی ہو جائے گی، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، یہ کیوں لے کے آیا، یہ کیوں نہیں لے کے آیا، اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اور ساتھی وظائف بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ مجھے تنگ کر رہے ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ تو بھائی یہ مفتی صاحب کا جو نا بہت ہی زبردست ایک وظیفہ ہے، آپ جہاں چاہیں، ہر جگہ چاہیں آپ اس کو پڑھیں۔ اسی طرح اسکول میں جا رہے ہیں تو اسکول کا جو گیٹ ہے، اسکول کے گیٹ ہے، داخل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھیں۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جو نا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کو پڑھ کے آپ داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اسکول میں آپ کے جو نا کام ہوتے ہیں، یا ٹیسٹ ہیں، یا امتحان ہیں، یا اسباق ہیں، یا جو بھی ہیں، اب دیکھیں اللہ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں، آپ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، وہ آپ پر جو نا شفقت مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اسکول کے گیٹ سے داخل ہونے سے پہلے آپ اس کو پڑھیں۔ ایک مزدور ہے جو نا اپنی جگہ، جو اپنا گیٹ ہے اس میں داخل ہوتا ہے، ایک مرتبہ وہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ پڑھ کے جب آپ داخل ہو جائیں تو دیکھیں کتنی آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت ہی زبردست، بہت ہی جامع وظیفہ ہے۔ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں آپ، جو نا کورٹ میں جا رہے ہیں، ہاں، یا کسی کے ہاں آپ جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں۔ اسی طرح اپنے گھر میں جا رہے ہیں، گھر میں تو ہر ایک کا جانا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمیشہ جو نا اسکول میں نہ جائے، اسپتال میں نہ جائے، اسپتالوں سے اللہ حفاظت فرمائے، ہاں، تو کورٹ میں نہ جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ گھر میں تو ہر کوئی داخل ہوتا ہے، تو گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ یہ پڑھ لیں۔ پھر اس میں جو نا خیریں، برکتیں، رحمتیں، الفتیں، محبتیں آپ دیکھیں گے۔
تو کتنا چین، سکون، راحت، خیر و عافیت. اب اس کا مفہوم یہ ہے خیر و عافیت کے ساتھ مجھے وہاں پہنچا دے، خیر و عافیت کے ساتھ مجھے وہاں نکال دے. اب اللہ تعالیٰ سے آپ عافیت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ خیر مانگ رہے ہیں. کتنی بڑی دعا ہے یہ، ایک سمندر ہے، ایک خزانہ ہے. خدا را اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کو یاد کریں، اس کو ضرور پڑھیں، ہر جگہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں. الحمدللہ بندے کا معمول ہے، تو کہیں بھی چلا جاتا ہوں تو یہ دعا پڑھ کے جاتا ہوں. اللہ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں. تمام شرور سے اللہ حفاظت فرما رہے ہیں. جنات ہیں، شیاطین ہیں، اور نظر بد ہیں، حاسدین، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں. یہی جو نا یہ حفاظت کے اسباب ہیں، حقیقی اسباب یہی ہیں، ان کو ہمیں اختیار کریں تو اللہ جل شانہ حفاظت فرماتے ہیں. صبح شام کی دعاؤں کا ضرور اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک ہماری جو نا اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں. اب خود دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ایک دفعہ حملہ ہوا، گاڑی کے اندر ہے، فیملی کے ساتھ ہے، تو وہ فائرنگ کرنے والا قریب آ کے فائر مار رہے ہیں. اللہ نے کیسی حفاظت کی، کہتے میں نے دعائے انس جو ہے پڑھ کے گھر سے نکلا تھا. تو میرے عزیزو یہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ حفاظت کرتے ہیں. آج کل جن ایمان کمزور ہے، حاسدین بہت ہیں، نظر بد کرنے والے بہت ہیں، سحر کرنے والے، جادو کرنے. آپ کا کوئی دشمن نہ ہو، آپ کے پاس کچھ نعمتیں ہو، مال ہو، کوئی چیز ہو، لوگ حسد کر لیتے ہیں. میاں بیوی میں محبت ہے، لوگ حسد کر لیتے ہیں. آپ کے بیٹے ہیں، اچھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں تاکہ اس کو نقصان پہنچ جائے. تو خدا را یہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ حفاظت فرماتے ہیں. یہ جو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس آیت کو زبانی یاد کر کے ہر جگہ اس کو پڑھتے رہیں. تو وہ آیت یہ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ ہے، ایک مرتبہ پڑھیں یا پڑھتے پڑھتے داخل ہو جائے، 1 ہو جائے، 3 ہو جائے، 5 ہو جائے، 7 ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. کم سے کم 1 مرتبہ تو پڑھ لیں. پڑھتے پڑھتے آپ داخل ہو جائیں. گیٹ ہے، دروازہ ہے، گھر ہے، جہاں بھی جا رہے ہیں آپ اس کو پڑھ کے داخل ہو جائیں تو کمالات دیکھیں. بہت ہی سریع الاثر، بہت ہی جامع، بہت ہی مختصر، بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے. خود بھی اس پر عمل کریں اور ان تک یہ پہنچا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.